فنكتب ما قدموا وآثارهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سب سے اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کسپنہ دے اندر ہدیہ عقیدت ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد آج بھی محفل پاک وصال ثواب دے نیت اور ارادے نال سجائی گئی ہے. چاچے جہان خان مرحوم غفور دے وصال ثواب واسطے اسی سارے جمع. یقیناً کوئی بھی نیک عمل جڑا کیتا جائے یہ قرآن پاک دا یہ فیصلہ ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ جڑا بندہ بھی ذرے برابر بھی نیکی کرے تے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو اس دا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ مثقال دے مطلق محققین نے لکھے ہیں کہ جس ویلے تسی کمرے وچ بیٹھے ہوندے ہو باہر چانن ہوئے کھڑکی
یا کوئی چھوٹا جا سوراخ جدے جو روشنی اندر ہوندی ہے اس غور نال وہ روشنی جڑی اندر آن والی ہے اس کو دیکھے جاوے تو کچھ چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں جڑے اونج نہیں دستے وہ صرف اس ویلے دستے ہیں جس ویلے اندر اندھیرے چ بیٹھی اس پر وہ چانن ہوندا ہے پیا تو تھوڑا جہا جڑا چانن لگدا ہے نا وہ لائٹ دی جڑی باہروں اندر آندی پئی سورج دی اس لائٹ وچ وہ جڑی لکیر جی ہوندی ہے نا اس لکیر وچوں جڑے ذرے نکے نکے دستے نا اڑدے پئے وہ یعنی کہ اس تو بغیر نارمل وہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اگر چانن آ رہا ہے تو اس لین وچوں دے ہر پاسے آئین ہو لیکن نظر آن دا طریقہ ہوندہ ہے بھئی کر کے دس دن فرمایا کہ جڑے اس ذرات نے چھوٹے چھوٹے جڑے دن ویسے نظر ہی نہیں ہوندے اتنی بھی اگر کسی نیکی کیتی ہوئے گی تو اللہ پاک وہ دا بھی اس میں اجر عطا فرمائے سبحان اللہ لہذا نیکی دا موقع جس ویلے مل جائے تو جت سے بہ کے مل جائے اس نے ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسان دی زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں کوئی پتہ نہیں میں کس ویلے دنیا تو چلیا جانا ہے تو جڑا بھی تھوڑا جا موقع کسی گھر وچ بیٹھ کے کسی ڈیرے تے بیٹھ کے بھاویں ہوکے تے بیٹھ کے کوئی نیکی دا موقع مل جائے تو ہاتھ بھی تو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیکی کرنی چاہیے کیونکہ سان بزرگاں دسیا کہ موت دا پتہ کوئی نہیں تیاری کرنی چاہیے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے یہ ہر شاید دنیا دی اسی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا دوتے بڑھا لینا جوڑ جمع کر لے عید آسان بڑا فائدہ ہونا ہے یا آسان بڑا کام آ جاسی پر لوڑے پہ کوئی شاید کام ہوندی کوئی نہیں کیونکہ موت جڑے آ جانی ہے تو سرے دیاں پتر بہن برا سارے برادری کنبا رشتہ دار بھاوے سارے کول بھی ہونا کھلوتے لیکن جس ٹائم موت آ جاتی ہے جدی موت ہوندی ہے اس ہی دنیا چھوڑ کے جانا ہے کوئی اس نو پیسہ یا کوئی اس نو مال یا اولاد یا رشتہ دار ہون چوکھے ٹل لڑے بھی ہون چوکھے تکڑے بھی ہون وہ تھے جان نہیں چھڑا سکتے لیکن یہ ہے کہ جڑے نیک اعمال دنیا ہوتے رہ کے کیتے سورہ یاسین دے میں چند کلمات طیبات تلاوت کیتے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ایک وہ عمل نے جڑے انسان خود کر کے دنیا تو چلا جاتا ہے تو کچھ ایسے عمل ہوتے بھی اس جو کوئی کرنا ہو تو اس کر لے لیکن پیچھے کچھ نشانات چھوڑ کے گئے پیچھے کچھ ذرائع دے وسیلے دے ذریعے چھوڑ کے گئے کہ جنہاں دے صدقے نہ بندہ بھاوے قبر وچ بھی چلا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت صدقہ جاریہ بڑھا دے سبحان اللہ جس طرح چاہتے جان خان دی اولاد مثال لو کسی دے بھی اولاد ہے کسی بھی بندے دی اولاد ہے جو پیچھے جس ویلے تک اپنے والدین دے ایصال ثواب واسطے لازمی نہیں کہ مسیحی جا کے دعا کرو لازمی نہیں کہ گھر وچ بیٹھ کے دعا کرو لازمی نہیں کہ کسی دارے وچ یا کسی گواہ بنا کے دعا کرو کوئی بندہ جتھے بیٹھ کے بھی اپنے والدین دے ایصال ثواب واسطے اہتمام کرتا ہے دعا کرتا ہے حدیث پاک وچ ہوندا ہے کہ جنت وچ اللہ تبارک و تعالیٰ جدوں کسی دا درجہ پہلے نالوں اور بلند کرتا ہے نا جو بندہ اللہ کو سوال کرتا ہے یا اللہ ہون تے میں نیکی بھی کوئی نہیں کیتی ہون تے میں کوئی چنگا عمل بھی کوئی نہیں کیتا کیا یکدم جیڑا میرا اور درجہ اونچا ہو گیا ہے ادھی وجہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اندر کو جواب دیتا جاتا ہے کہ تو تے جو کوئی کرنا کر کے آگے بے استغفار والا دی کا لاکا فرمایا کہ دنیا تے تو جیڑی اولاد کو چھڑ کے آیا ہے نا آج تیرے واسطے انہاں استغفار کیتی ہے تیرے واسطے بخشش دی دعا کیتی ہے جو دی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر کے دے تیرا درجہ اور بلند فرماتا در درد گدائیاں کیتیاں نہیں کیونکہ جڑا بھی نیک عمل کری ہے نا تو دا ثواب تے ہے تو جڑ جتھے بیٹھ کے اللہ دے محبوب دا ذکر کیتا جائے تو انج اللہ تعالیٰ بھاوے راضی ہوئے یا نہ ہوئے پر جس ویلے دے محبوب دا ذکر کیتا جاتا ہے نا وہ دے محبوب دا نام لیا جائے
جاتا ہے کہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے بھی یہ میرے محبوب کا ذکر پا کرتا ہے در درد گدائیاں کیتیاں نہیں یہ شعر میں اوہدن سنوں پہ جی ابا جی ساری اوپر دن سنوں دے رہے ہیں تو یاد بھی تازہ ہو جاتی سارے مل کے پڑھو در درد گدائیاں کیتیاں نہیں در درد گدائیاں کیتیاں نہیں اساں اور کمائیاں کیتیاں نہیں در درد گدائیاں کیتیاں بس اے ساڑھے کو سرمایہ ہے کہ اسے اللہ دے محبوب کا ذکر کر دیا ہے شہر نے کہنا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے جتنے اللہ دے محبوب کا ذکر کیتا جائے نا اے او ذریعہ ہے اللہ دے محبوب کا ذکر اے او وسیلہ ہے کہ جڑا کسی حال دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرنا بلکہ جس ویڈیو دے محبوب کا نہ آ جاوے نا اللہ بھی فرماتا چلو ٹھیک جان گئے اے میرے محبوب دے غلام نے اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے اس واسطے دنیا تو ساری جانا ہے ساری دنیا تو کور جانا ہے لیکن کم از کم حدیث پاک درود دے اندر جڑا فرمایا نا کہ اولاد صالح جڑی ہے اپنے والدین واسطے جس طرح دعا کرتی ہے جو دی دعا دی برکت نال اللہ تبارک و تعالیٰ بھاوے بندہ قبر وچ بھی ٹور گیا ہے نا اللہ پاک دی بخشش فرما دے سبحان اللہ بنی اسرائیل دے ایک امت دا واقعہ سنے ہوئے گا نا پہلے بھی بندہ فوت ہون لگا نا ہاں گناہگار فوت ہون لگا تو انہی بیوی امید نہ آئی بچہ پیدا ہونا لا تو اس اپنی بیوی نہ کہا میں دنیا تو جان دے میرا بیڑا آگیا کہ تو ہی کرنا ہے جڑا بچہ پیدا ہوئے نا تو اس نو دنیاوی تعلیم نہیں دلونی بلکہ تو اس نو اللہ دے کلام دی تعلیم دے سارے آپ کو ذرا سبحان اللہ اللہ دے کلام دی تعلیم دلونی وہ بندہ فوت ہو گیا موقعی نہ لکھا ہے کہ وہ چونکہ گناہگار سی اس واسطے عذاب قبر اس سے شروع ہو گیا جدوں وہ بچہ پیدا ہویا پھر تھوڑا جا پڑھنے لکھنے دے جس کا قابل ہویا مولوی صاحب کو جان دے پادری کو جان دے قابل ہویا وہ دی جڑی بیوہ آئی اس بچے دی جڑی ماں آئی اس نے یاد آوے میرے خاوند نے میرے مردے آئے وصیت کیتی ہے وہ بچے لے گئے اپنے نال وہ پادری کو جا کے دے دی اللہ دے کلام دی تعلیم دے ان اللہ دا کلام سکھاؤ تے انہاں جس طرح بچے رکھے بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر انہوں نے جائے بچے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے آنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ حکم دیتا بھی اے جس نے عذاب پہ دے دینا ادھر عذاب ختم تھا میں اس کو معاف کر دیتا ہے وہ فرشتے سوال کرتے ہیں یا اللہ ہون بھی اس چنگا عمل کو نہیں کی ابھی عذاب یہ گرفتار رہا تو ہونے وجہ کی بڑی ہے سباب کی بڑے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا تو جس نے آن لگا نہ فوت ہون لگا تو اس اپنی بیوی وصیت کی تھی آئی بھی میرے بچے اللہ دے کلام دی تعلیم دلوانی ہے لہذا آج ہی بچہ پڑھنے دے قابل ہو گیا ہے تو توتلی جی زبان نار میں رحمان بھی پیاد ہے تو میں رحیم بھی پیاد ہے اللہ فرماتا ہے میں شرم ہوتی ہے میرا بچہ میں رحمان بھی آکھے بڑا رحم کرنے آڑا بڑیاں مہربانیاں کرنے آڑا او میں نے ایک کر کے رحمان کے رحیم دے الفاظہ نہ پہ یاد کرتا ہے تو میں مونو یہ نظام دے عدل کریں تاں تھر تھر کمبڑ عدل کریں تاں تھر
بندہ ہے جڑا سارا کچھ کر کے بھی من بھی وہ ڈڈو نہیں راضی ہوندہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنا کتنا غفور الرحیم ہے کتنا مہربانیاں کرنے آ رہا ہے کہ سو گناہ بیٹھ کے اپنی آنکھاں نال بیٹھ کے اپنے سامنے بیٹھ کے پھر بھی بندہ جنہوں اللہ وال رجوع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ایک گناہ میرا ماں پیو کلام دی تعلیم حاصل کی تھی چھوٹے جائے بچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ او دے بسم اللہ پڑھ دینا او دے مرحوم والدی بخشش فرما دیتی تو جیتھے پورا قرآن اللہ دا پڑھیا جاتا سبحان اللہ جیتھے پورا اللہ دا قرآن پڑھیا جاوے پچھلیاں کتاباں بھویں تورات زبور انجیل ساریاں کتاباں بڑیاں شان آلیاں ساریاں کتاباں بڑے مقام آلیاں اسی کسے کتاب دی شان وچ کوئی کمی یا کوئی تنقیص کرنے دے قائل نہیں لیکن ایک گالتے پکی ٹھکی ہے نا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبی سارے نبیاں نارو بلند مقام عطا فرمایا ہے تو سارے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں کتاب قرآن پاک عطا فرمایا ہے اس کتاب دی شان کی سارے کتاباں نارو بلند یہ پچھلے کتاباں وچوں کوئی کتاب اجے شروع نہیں ہوئی صرف بسم اللہ پڑھیے تو اس بچے دے بسم اللہ پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوہ والد دی قبر ویچے باوے عذاب گرفتار ہے تو بخشش فرما دیتی ہے تو آج جڑے بچے اللہ دا قرآن پڑھ دیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب ہے جس میں شک ہی کوئی نہیں کسی شک شبہ دی گنجائش ہی کوئی نہیں لہذا وقت جب تقاضا جڑا ہے نا موجودہ دور حاضر جب میں آدھنا حالات حاضرہ دا تقاضا یہ ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے جڑے پڑھنے دے قابل ہو جاتے ہیں انہاں جس طرح کسی استاد کو بھیجو پڑھنے واسطے تو اے ویکھیا کرو کہ جیتی اسی بھیج دے پیا پڑھنے واسطے اوتھے کوئی دعا والا ماحول ہے بھی ایک ساڑھے کام بھی آئے گا یا جس طرح مسیح مر جائیے پچھو ایسے آکر لگ پاؤنا ہے بھی ان دے فائدہ ہی کوئی نہیں ان دے لوڑ ہی کوئی نہیں میرے پڑھے دا ان کی فائدہ ہونا ہے میرے دعا کیتے دا ان کی فائدہ ہونا ہے وہ ایڈا چنگا ہوندہ تھی آپ ہی چنگی عمل کر لیندہ میرے عمل دا ان کی فائدہ ہونا ہے ایک گل ٹھیک ہے بھی عمل ساریاں کرنا چاہیے عمل دی چھٹی نہیں عمل ساریاں کرنا چاہیے لیکن اے بھی ایک حقیقت ہے نا بھی اسی درود ابراہیمی جے نماز ہوئی پڑھ دیا دعائی ابراہیمی بھی تو پڑھ دیا کچھ آپ کو سوال ہے درود ابراہیمی ہوتے تو بڑا یقین ہے بھی درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے بھی صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یعنی کہ ادھر ٹل دیں تو دعائی ابراہیمی دا بھی ترجمہ کرتے پڑھ لو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کر کے دعا سکھائی ہے اللہ پاک نے فرمایا اے دعا مانگیا کرو ربنا غفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا غفر لی یا اللہ میری بخشش فرما دے والدیّ یا اللہ میرے والدین دی بخشش فرما دے اور اندازہ اے سوچنے کامن سینس دی گل ہے نا سوچنے والی گل ہے بھی جے والدیّ وللمؤمنین صرف والدین دے اوتے اس نو قید نہیں کیتا بھی نرا والدین واسطے نہیں فرمایا والدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب فرمایا کہ اپنے واسطے بھی منگیا کر اپنے ماں پیو واسطے بھی منگیا کر چھڑیا کسی بھی نہ کر سارے مومنہ واسطے تو جی فائدہ ہی کوئی نہ ہو لہذا اے اپنے نبی آؤن والی جنہی نسل ہے نا او دے بارے فکر کیتا کرو کہ اپنے بارے بھی فکر کرنا چاہیے جیسی دنیا تو چھوڑ جائیے انج دے بوٹے لا کے جائیے بھی بھاویں قبر ویچ بھی ہوئی ہے نا پر ساڑھی اولاد دے لیے انہیں پتہ ہوئے بھی ایسا دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ساڑھی دعا دے تو ہے ساڑھے والدین میں فائدہ عطا فرما دے
نفع ہونا فائدہ ہونا. حدیث پاک سنو ذرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدو والدین زندہ ہون تو ان نال حسن سلوک دا تے حدیثاں وچ بھی قرآن پاک وچ بھی سارا بھریا پیا سارے دل جان دیو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر تہاڈے والدین دنیا تو چلے جان تو ہن انہاں نال حسن سلوک دا سب تو بڑا جڑا ذریعہ ہے اور سب تو بڑا جڑا طریقہ ہے ہن حسن سلوک کیویں کرنا ہے. فرمایا کہ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے دعاواں کیتا. والدین جو دنیا تو چلے گئے نا انہاں دی بخشش دی دعا کیتی کرو. تے اس واسطے ساڈے اکابرین نے نماز وچ نماز دے نکے نکے کتاباں وچ بھی ربنا اغفر لی ولوالدی اے دعا شامل کیتی ہے. اگرچہ اس کے علاوہ اور بھی دعا منگی جا سکتی ہے لیکن باقاعدہ طور تے اس واسطے لکھی جاتی ہے بھی ہن بھاویں کہ نہ بھی دعا کرے کم از کم نماز وچ تے مانگ لے نا ماں پیو واسطے. جی کم از کم نماز وہی تو تھوڑی اتنا حق والدین دا ادا کرے ہی نا. کہ کم از کم جس طرح نماز پڑھے جو سلام پھیرنے تو پہلے اپنے ماں پر بخشش دی دعا رب کرو کر. ہو سکتا ہے کہ تیری دعا نال اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے والدہ دی بخشش فرما دے. لہذا دعا وچ یا منگنے وچ اللہ کو جو منگنا ہے تے اللہ کو منگنے دی کیڑی کنجوسی. اللہ کو منگن لگیا تو کنجوسی نہیں نہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جس ٹائم منگنا ہے اللہ کو جس ٹائم دعا کرنی ہے اللہ نے اپنے ہر سمجھ دیا بھی اسی آپ کنجوس ہاں جو فلانے واسطے نہیں منگنا. حدیث پاک بڑی خوبصورت میرے ذہن میں آ گئی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی تے دوجیاں دی بات کوئی کر دیا نا دے یا اللہ سان آ لب جاوے فلانے کو کھو کے سان دے چھڑ نہیں. حدیث پاک وہ جملہ ہے کہ جدوں بندہ کسی دوجے مومن واسطے دعا کردا ہے سبحان اللہ محبت نال خود را سبحان اللہ اے گل سننی وے تے پلے بھی بن نہیں ہے گل جی میں کرن لگا. حدیث پاک سرکار نے فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ کسی دوجے مومن واسطے بھلائی منگدا ہے اللہ کو کوئی چنگی شے منگدا ہے بہتری منگدا ہے تے اللہ دے فرشتے بول دو سبحان اللہ دے فرشتے بول دین تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دین کہ یا اللہ اے انسان ہو کے تے دوجے انسان واسطے کیا منگدا ہے لوڑ ان بھی ہے لوڑ ان بھی ہے تو بھلائی ان بھی چاہی دیئے لیکن اے اپنے نالوں زیادہ دوجے واسطے پیا منگدا ہے. جی میں آج اسی چاچے جان خان واسطے دعا کرنا آیا یا اور مختلف لوگوں واسطے دعاواں کر دیا کسی دی صحت واسطے کسی دی کاروبار واسطے کسی دی بخشش واسطے کسی دی اولاد واسطے کسی دی مال جان دی حفاظت واسطے اور کسی بیمار دی تیمارداری واسطے جانیا تو دی صحت دی دعا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نے فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ اپنے کسی مومن بھائی واسطے اللہ کو سوال کرتا ہے نا تو فرشتے آدھن بھی یا اللہ بیک اے انسان ہو کے اپنے واسطے سننی پیا منگدا اپنے بھائی واسطے یا اپنے دوست واسطے کسی مومن بھائی واسطے منگدا پیا تو فرشتے آدھن یا اللہ جو بجے تجھے مومن بھائی واسطے منگدا پیا نا یا اللہ ان بھی عطا فرما. سلمانہ تم کسے واسطے دعا کریں تو فرشتے تیرے واسطے دعا کریں یا اللہ ان بھی دے. کہ جو دوجے واسطے پیا منگدا کنجوسی نہیں پیا کرنا تو یا رب العالمین تو ان بھی عطا فرما تو اس بھی عطا فرما. لہذا جدوں بھی دعا کریے نا جدوں بھی دعا کریے ادو کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. جس طرح چار جی رڑ کے بیٹھ جاندے اے تے حدیث پاک میں ہے نا 40 بندے جتھے دعا کردے تے پھر جتھے حافظ قرآن بھی ہو علماء کرام بھی ہوں کہ چٹیاں داڑیاں آڑے بزرگ بھی ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے داڑی مبارک پر چٹا باڑ آیا نا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش آئے بھی اللہ اے ان کی ہو گیا میں بڑھا بھی ہونا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بزرگی دی علامت ایک دی علامت ہے بزرگی دی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر بزرگی ہے تو پھر میری بزرگی بدلنی چاہیے بزرگی وجہ اضافہ ہونا چاہیے. لہذا جیڑا بندہ سفید داڑھی والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اے الگ بات نہیں اسی ودا یاد نہ کریے اسی ودا ادب احترام نہ کریے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سفید ریش والے بندے دا بھی حیا فرمایا. اندازہ لاؤ کہ جیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے اتنا وہ مہربان ہے اتنا بخشنے والا ہے تو پھر وہ دے کھڑو منگنا ہے جس ویلے باوے مسیتی بہ کے منگو باوے گھر بہ کے منگو باوے کلیاں منگو باوے والدین دے وش بہ کے منگو گھر جتھے بھی منگو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. وَنَقْدُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اے گل پلے بن لو کہ پیچھے اولاد جڑی ہے او راہ دکھاؤ
اولاد نو او رستہ دکھاؤ تاکہ کل نو دوڑے واسطے اولاد بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اولاد بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ حدیث پاک وہ جو ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابی انہاں دے والد دا انتقال ہو گیا، والد دنیا تو چلے گئے۔ اے علامہ ابن عابدین نے فتاوی شامی دے اندر حدیث پاک نقل کی تھی۔ آپ فرماؤں کہ اس صحابی سرکار دی بارگاہ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد دا انتقال ہو گیا، میرے ابا جی دنیا تو چلے گئے، یا رسول اللہ میں چاہتا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کی طرف حج کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کی کرا؟ حج، اچھی بولو کی کرا؟ حج، حج کرا۔ انہیں صحابی سوال پہ کر دے یا رسول اللہ اگر میں اپنے والد دی طرف حج کرا تو کیا او دا ثواب میرے والد نو پہنچے گا یا نہیں؟ سبحان اللہ، ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ اور اگر دنیاوی طور تے دیکھا جاوے تو سادہ جہا سوال آ تو سادہ جی جواب ہو جاندہ بھی پہنچدا یا نہیں پہنچدا، ہاں یا نہ ہو جاندی تو گل مک جاندی نا۔ لیکن تیرے تے میرے سونے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے 1400 سال بعد آن آڑے دے پیدے پہ آڑے بھی بعد ہو جا کے لوگاں سوال کرنا بھی لوڑ کوئی نہیں، فائدہ کوئی نہیں، کون کیڑا فائدہ یا ٹر گیا دنیا تو۔ اللہ اکبر، سرکار نے قیامت تک آن آئے مسلمانہ دے سارے سوالہ دے جواب دے شکر۔ سرکار نے ہاں کر دیں دے تو مسئلہ پھر بھی واضح سی، نہ ہو جاندی پھر بھی مسئلہ واضح سی، لیکن سرکار نے الٹا سوال کیتا صحابی کرو۔ سرکار نے فرمایا کہ اے صحابی سوال کرنے آیا تو اے دس تیرا باپ جڑا فوت ہو گیا او دے اوتے جے قرضہ ہوندا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو دے اوتے کی ہوندا قرضہ، تے تو او دی طرف وہ قرضہ لا دے میں آ، وہ قرضہ ادا ہو جانا یا نہ ہو؟ کچھ ادھر آکھو سبحان اللہ، ایک بار آکھ لو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھی قرضہ تو لاوے آ اپنے پیو دی طرف ہو تے قرضہ ہو لانا یا کوئی نہ لانا یا باقی لے رہنا۔ ہاں یا رسول اللہ میرا وہ باپ سی وہ دنیا تو چلا گیا ہے، مقروض اگر سی تو میں ان طرف ہو کر کوزا جڑا قرض خواہ ہے ان قرضہ پیسے واپس یا کچھ چیز واپس کر دے وہاں تو قرضہ ادا ہو جاندہ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جویں اولاد اپنے والدین دا قرضہ لاوے تے قرضہ لے جاندہ ہے، انجی آج یہ اولاد اپنے والدین دے شان ثواب واسطے کوئی بھی عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، والدین کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا سرکار نے یہ پتہ سی نا کہ حاجی تے کری حاجی دا بھی موقع شاید آ جاوے کہ کرونا دی وجہ تو حاجی نہ ہوئے اوتھے بندے جا ہی نہ سکن یا سارے کو 5-7 لاکھ روپیہ دے نہیں نا بھی ہر بندہ اپنے ماں پیو دی وجہ حاجی ہی کرواوے۔ سرکار نے ہاں یا نہ نہیں کی تھی، ایک فارمولہ عطا فرما دیتا، ایک قاعدہ تے کلیہ عطا فرما دیتا، فرمایا کہ اولاد اپنی ہمت، اپنی توفیق اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنے والدین دے یا کسی سے بھی نشان ثواب واسطے جڑا بھی عمل کرے، عمل بھاویں چھوٹا ہوئے بھاویں بڑا ہوئے، اس عمل دا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے والے نو بھی عطا کرتا ہے تو جنہیں واسطے عمل کیتا جا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ ساڑھا ایمان اس گل میں ہوتا ہے کہ ساڑھے نبی دے زبان ساڑھے واسطے قرآن، سارے مل کے پڑھو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دے زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے غیر دا بیان چنگا لگدا
کہ جنہ قیامت تک قیامت آ جائے گی سارے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے حل کر چھوڑے یہ ساڑھی اپنی مرضی دی گل ہے بس ایک آنکھ بند کر لویے یا کدی آنکھ بند کر لویے یہ دو اکھی نوٹ لویے کبوتر یار یہ ساڑھی اپنی مرضی دی گل ہے اپنے اندر گڈ مار لویے یا آپ توجہ نہ کریے تو یہ ساڑھی بدبختی ہے ساڑھا اپنا کم عقلی ہے یا کم فہمی ہے یا کم علمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پورا ضابطہ حیات پوری زندگی میں چاہنے والے سارے مسائل جڑے انہاں سارے جواب عطا فرما دیتے سبحان اللہ سارے حل نو کسی نے کوئی نوا مسئلہ کرنے دی کوئی لوڑ کوئی نہیں یہ چند گھڑیاں بہ کے کبھی تو جھگڑیاں آنا ختم کا بھی پڑھی جانا دعا کا بھی ہو جانی ہے گپاں بھی لوڑیاں آن لیکن چند گھڑیاں بہ کے جتھے تلاوت قرآن کیتی جاوے جتھے سرکار دی سناخانی کیتی جاوے جتھے اللہ کا قرآن پڑھیا جاوے سونے معبود فرامین بیان کیتے جان یقیناً اس جگہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت سبحان اللہ چنگیاں محفلہ چنگی محفل ہے پر ساڑھے اپنے عقل دی گل ہے کہ کنجراں تے پیسے ڈوڑے چنگے لگ دے کہیں اوتھے وقت اپنا برباد کرتے ہیں کوئی اور دنیاوی کاماں وچ وقت برباد کرتے ہیں ساری رات بانگا تک جا کے اوتھے جناب دمالا پہ مار دے نشتے کتے رہن دے پر اے نہیں پتا کہ اے جڑا پہ کام کرتے ہیں تو تجھے دڑے آپ ہی آگئے کہ کام بڑا کتا ہے جی بڑا بھیڑا کام ہے جی بڑا شودا کام ہے اور یہ من کی کریں جادو جو ہے شور جو ہے وہ سارا خرچہ کر کے ٹائم ضائع کر کے تاوی شرمندگی ہوندی ہے پر جتے اللہ دے معبود کا ذکر کیتا جائے تاوی ساری دہاڑ بیٹھے رویے ساری رات بیٹھے رویے کسے اے ترین آگنا بھی اے بکی کہتے ہیں جی سارے ہی آگنا بھی اے بڑا چنگا ذکر نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے ذکر نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے ذکر نبی میں دن جو رات بھی ہو چکی ہے ساری راتاں وچوں جڑی اللہ دی یاد وچ گزرے یا اللہ دے معبود دی یاد وچ چاچے جان خان دے اسالے ثواب واسطے انہاں بھائیاں نے دیکھو نا رات بھی ساری رات قرآن خوانی ہوندی رہی سرکار دی نعتاں تے رات بھی ہو گئی تے دن بھی ہو گیا ہاں جی دن وچ بھی سرکار دا ذکر رات بھی سرکار دا ذکر اور اے ذکر ہی ساڈے کام ہوندا اے ذکر ہی ساڈی بخشش دا ذریعہ ہے میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کیتی میرے کون گل ختم کری اللہ اکبر اور کسے کچھ کاری ہو سی اور کسے کچھ کاری ہو سی تو شاہ خرج سرکار دا ذکر سرکار دی سناخانی سرکار دی نعت خانی اے اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے نصیب وچ لکھیے سن اللہ پاک نے عطا فرمائیے سن خوشی آوے تو بھی اللہ دا ذکر اللہ دے معبود دا ذکر کوئی دنیا تو چلا جاوے تو بھی اللہ دا ذکر تے اللہ دے معبود دا ذکر اس واسطے کرتے ہیں کہ اگرچہ ساڑھے زبانہ اس قابل نہیں ساڑھے عمال اس قابل نہیں لیکن اے ذکر اس قابل ضرور ہے اے ذکر دے تو ہے اللہ دے رحمت جوش میں چھوڑتی ہے اللہ دا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے رحمت جوش میں چھوڑتی ہے پھر اس جوش آئی ہوئی رحمت دے اندر اس محفل میں جو کچھ منگیا جائے اللہ پاک عطا فرمائے اللہ پاک سارے نام والے صالح توفیق عطا فرمائے آمین